والحمد ثنا الہی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج جو ہے وہ ایک اسلامی قصہ ہے جس کو ہم اصحاب کہف کا قصہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک روایت میں بیان ہے کہ ملک روم میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی اور فوج اور لشکر بہت کثیر تعداد میں تھا۔ اتفاقاً ایک روز کسی قاصد نے آ کر اس بادشاہ سے کہا کہ فلاں ملک کا بادشاہ تیرے ساتھ لڑنے کی تیاری کر رہا ہے اور اپنی وہ فوج لے کر تیرے مقابلے پر آئے گا اور تجھے ہرا دے گا۔ اس خبر کو سن کر دقیانوس کو غصہ آ گیا اور وہ اپنی تمام فوج اور لشکر کو لے کر اس دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے چلا گیا۔ اب اس لڑائی میں وہ بادشاہ مارا گیا اور اس بادشاہ دقیانوس کے ہاتھ اس کے بیٹے آئے، وہ سب کے سب گرفتار ہو گئے۔ اب بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ کے 6 بیٹے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ 5 تھے۔ بادشاہ روم دقیانوس نے سب کو اپنی خدمت خاص میں رکھا، صرف ان میں سے ایک کو عہدہ جائے ضرورت کا دیا تھا۔ عہدہ جائے ضرورت وہ کہتے ہیں جب وہ باتھ روم انسان جائے یا ٹوائلٹ جائے تو اس کے لیے اس کو استعمال کرتا تھا۔ جب وہ اپنے بیت الخلاء یا وہاں پہ جاتا تو اس بادشاہ کے بیٹے سے، اس نوجوان سے یہ کام کرواتا۔ وہ اس وجہ سے کہ بادشاہ دقیانوس بہت موٹا تھا اور اس کا ہاتھ اپنے آپ کو صاف نہیں کرتا تھا، اس لیے۔ اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ وہ جو بادشاہ تھا وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان شہزادوں کو خطاب اصحاب کہف کا دیا، جیسا کہ اللہ رب تعالیٰ عزت نے فرمایا ہے، کیا تو خیال رکھتا ہے کہ غار والے اور کوہ والے ہماری قدرتوں میں ایک قدرت ہیں؟ جب جا بیٹھے وہ جوان اس کوہ میں، پھر بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس سے مہر اور بنا ہمارے کام کو درست۔ یہی شہزادے مذکورہ سب کچھ تدبیر و حیلہ کرنے لگے کیونکہ ان ظالم بدبخت کے ہاتھ سے ہم خلاصی پائیں اور خدا کی عبادت کریں۔ اب یہاں پہ ان شہزادوں کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظالم بادشاہ سے نجات دلائے۔ ایک روز دقیانوس اپنی جائے حاجت کو گیا تو اس کو غلام نے، اس نے جس کو اپنے اس کام کے لیے مقرر کیا تھا، وہ اس کو نہ گیا دلانے کے لیے، اور ظالم بادشاہ نے خفا ہو کر حکم دیا کہ اس کے سب بھائیوں کو 100 درے مارے جائیں، 100 کوڑے، اور ان کی تاکید کی کہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا تو پھر اس پر زیادہ مار پڑے گی اور وہ اپنے کام سے غفلت نہ برتے۔ اس حکم کو سننے کے بعد وہ شہزادہ جس کو اس عہدے پر رکھا تھا، جب رات ہوئی تو وہ پریشان ہو گیا کہ اگر کبھی میں جاؤں گا نہیں تو سارے میرے بھائیوں کو مارا جائے گا۔ اس نے اپنے سارے بھائیوں کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا کہ ہمیں اس بادشاہ سے دور چلے جانا چاہیے کیونکہ یہ خدائی کا بھی دعویٰ کرتا ہے اور سب کو اپنے آگے سجدہ کرواتا ہے۔ اب ہم کو واجب ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں اور یہاں سے کہیں نکل جائیں اور اپنے رب کی عبادت کریں جو آخرت میں ہمارے کام آئے گی۔ یہ بات ایک بھائی نے اپنے مشورے سے بتائی تھی۔ سب بھائیوں نے اس بات کو قبول کیا اور کہا بھائی بات تو اچھی ہے جو تم کہتے ہو، اب کس صورت یہاں سے نکلا جائے؟ تب باقی بھائی بولے کہ ایک تدبیر ہے کہ وہ جب بادشاہ میدان میں چوگان کھیلنے، جو کوئی کھیل ہے کھیلنے جائے گا، وہ ہم کو بھی لے کر جائے گا۔ جب وہ ہم کو کھیلنے کو کہے گا تب ہم لوگ ایسی چستی اور چلاکی سے چوگان کھیلنا چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے اور تعریف کرنے لگے، اور جب شام قریب ہوگی تب میں چوگان میدان سے باہر پھینکوں گا۔ چوگان شاید اس وقت کوئی گیم ہوگی جو کھیلی جاتی ہوگی۔ تم سب بھی میرے پیچھے میدان میں آنا اور پھر ہم پورے میلے میں جا کے کپڑے بدل کے وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اس طرح کوئی ہم کو دیکھے گا بھی نہیں اور ہم لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ سب بھائیوں نے اپنا ارادہ مضبوط کر لیا اور وہاں سے اس مقصد کے لیے نکل گئے۔ دوسرے دن دقیانوس بادشاہ کے پاس سب حاضر ہوئے اور اپنے عہدے پر جا کر کھڑے ہوئے۔ وہ بادشاہ تخت شاہی پر بیٹھا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اتفاقاً اسی وقت ایک بلی بالا خانے پر سے اس کے پاس اچانک آ گری۔ اس کے گرنے سے وہ ملعون چونک پڑا اور بہت ڈرا۔ تب وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو بلی سے کیوں ڈرتا ہے کہ یہ مردود جھوٹا ہے اور دعویٰ اس کا صحیح نہیں ہے۔ اب ایک سورج شیطان ان کے آگے آ کر کہنے لگا
اس بادشاہ کو نے اگر تجھ کو خدائی کا دعویٰ ہے تو ادنی ترین ایک ذی روح جانور مکھی ہے، اس کو تو پیدا کر، تب ہم جانیں گے کہ تیرا دعویٰ حق ہے۔ اس مردود نے ایک بہانہ کر کے کہا کہ ایسے بد جانور کو ہم پیدا نہیں کرتے۔ شیطان بولا خدا نے تو اس کو پیدا کیا، البتہ کچھ حکمت ہوگی۔ وہ بادشاہ بولا اس میں کیا حکمت ہوگی؟ اس کے جواب میں شیطان بولا خدا نے اس کو پیدا کیا، البتہ کچھ حکمت ہوگی۔ اب اس طرح شیطان کی اور اس کی باتیں جاری تھی۔ یہ سن کر وہ شیطان جو ہے نا اس کو کافی باتیں سنا کر کہ تم تو اپنی نجاست بھی صاف نہیں کر سکتے، مطلب باتیں سنا کر چلا گیا، اور وہ بادشاہ شرمندہ ہو گیا۔ اگلے دن دقیانوس جب چوگان کھیلنے گیا تو شہزادے بھی ساتھ گئے۔ جب وہ میدان میں گئے تو چوگان کھیلنے لگے اور بادشاہ بھی ان کے کھیل سے کافی محفوظ ہوتا رہا۔ بعد میں وہ جیسے ہی شام ہوئی اور آخری کھیل شروع ہوا تو انہوں نے اپنے مشورے سے اس کو چوگان کو باہر پھینک دیا۔ اس طرح وہ دور نکل آیا اس کو دیکھتے۔ دقیانوسی دوسرے کھیلوں کو دیکھنے میں مشغول تھا، اس لیے اس نے ان شہزادوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کہاں گئے۔ وہ میدان چھوڑ کر رات ہی رات چلے گئے اور صبح ہوئی تو اپنے ان گھوڑوں کو بھی چھوڑ دیا اور پیدل سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک آدمی سے ٹکرایا جو کہ بکری چرا رہا تھا۔ اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے خالق پیدا کرنے والے کی طرف جانا چاہتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم جس بادشاہ سے بچ کر آئے ہیں وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم اس ملک کو چھوڑ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے، اس کسان نے کہا کہ تم لوگ ٹھیک کہتے ہو۔ تو وہ بھی اپنی پاسبانی چھوڑ کر شہزادوں کے ساتھ مل گیا اور ان کی صحبت اختیار کر لی۔ اور ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا، وہ بھی انہوں نے ہمراہ لیا۔ وہ کتا اس پاسبان کا ہی تھا۔ شہزادے اب ان کتے کو تو واپس کر دو، یہ ہمارے ساتھ رہے گا تو کبھی بھونکے گا اور اس کی آواز سن کر لوگ ہم کو پکڑ لیں گے۔ ان شہزادوں کے کہنے سے اس پاسبان نے اپنے کتے کو بہت مارا پیٹا، یہاں تک کہ اس کو کافی زخمی کیا، لیکن وہ کتا پھر بھی ان کے پیچھے رہا، ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور آخرکار ان کے ساتھ ہی رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو قوت گواہی سکھائی تو کتے نے کہا کہ مجھے مت مارو، تم جس کے بندے ہو میں بھی اسی کا فرما بردار ہوں، اور تم جس کی یاد کو جاتے ہو میں بھی اس کو چاہتا ہوں، لہٰذا مجھ کو بھی تم اپنے ہمراہ لے چلو۔ بس کتے سے یہ باتیں سن کر اصحاب کہف کو ترس آ گیا اور اس سے پیار کر کے اپنے ہمراہ لے چلے۔ تمام رات چلتے چلتے جب صبح ہوئی تو ایک پہاڑ کے اندر کوہ میں جا گھسے اور بولے یہاں ذرا دم لینا چاہیے کہ رات ہو گئی ہے۔ آخر وہ ٹھہر گئے اور آرام کرنے لگے، اور اسی آرام کی رات میں تھے کہ نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گئے۔ قرآن پاک کا ترجمہ ہے، جب جا بیٹھے وہ اس کھوہ میں، پھر وہ بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس مہر اور بنا دے ہمارے کام پس سے پردہ۔ ہم نے اوپر کانوں کے ان کے یعنی سلا دیا، ہم نے ان کو بیچ غار کے کئی برس گنتی کے پھر اٹھایا۔ ہم نے ان کو وہ معلوم کریں ہم دو فرقوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے۔ جتنی مدت وہ سوئے رہے تھے، الغرض دقیانوسی نے اس کھیل کے میدان میں شہزادوں کو نہ پا کر بہت تاسف کیا اور فوراً ہی اپنے کافی سپاہیوں کو پیچھے دوڑایا۔ سپاہی وہاں کھو تک پہنچے اور خدا کے فضل و کرم سے اس غار کا منہ بھی چیونٹیوں کا سراغ جیسا بن گیا، اور وہ اس سراغ پر برابر تلاش کرتے رہے لیکن وہ ان کا نام و نشان نہ پا سکے۔ آخرکار سپاہی واپس آ گئے اور بعض روایت میں یوں آیا کہ اس کھو کے کنارے پر ان سب کو مردہ پایا تھا تو وہ لوگ اسی کھو میں ڈال کر چلے آئے تھے، اور اسی دن سے ان سب کا نام و لقب اصحاب کہف ہوا تھا۔ اور بعض نے یوں روایت میں بیان کیا ہے کہ بادشاہ کے باورچی کے بیٹے تھے، اور بعض ان میں سے نان بائی کے بیٹے تھے، اور بادشاہ دقیانوسی نے ان میں سے ایک کو جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کے پاس بھیجا تھا۔ ایک دن اس لڑکے کے اثنائے راہ میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ راہب نے اس لڑکے سے پوچھا تم کہاں جاتے ہو؟ وہ بولا میں جادو سیکھنے جاتا ہوں۔ راہب بولا بیٹا جادو سیکھنا تو کفر ہے، تو مسلمان ہو کر کیوں کر رہا ہے؟ تب وہ راہب کے کہنے سے اور خدا کے فضل و کرم سے اسی وقت ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ دقیانوس اس بات کو سن کر بہت خفا ہوا اور اس لڑکے کو پھانسی کا حکم دیا۔ روایت میں ہے کہ اس لڑکے کو 5 مرتبہ سولی چڑھایا تو پھر بھی نہ مرا، اللہ کے فضل سے سلامت رہا۔ آخر اس کو بادشاہ دقیانوس نے قید میں رکھا۔ اس کے ہم جنس اور 5 لڑکے دقیانوس بادشاہ کے ملازم تھے۔ انہوں نے باہم صلاح و مشورہ کر کے اس کو قید سے چھڑوایا اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے اور ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر ایک کھوہ میں بیٹھ گئے اور وہیں سو گئے، اور ان پر خدا کی طرف سے ایسی نیند ڈالی گئی کہ وہ تقریباً 300 برس تک سوئے رہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور وہ اس کھوہ میں سوتے رہے 300
برس اور اصحابہ کہف نام ہے ان کے، اعداد میں بہت اختلاف ہے۔ یہ سب کے سب اہل روم تھے اور ان کا غار بھی ارض روم میں ہے، اور بعض کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے دین میں تھے، اور قاموس میں لکھا ہے، روایت ہے کہ اصحاب کہف کا دین و مذہب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، فقط وہ لوگ توحید پر قائم تھے اور وہ کسی نبی کی شریعت کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے، مگر جس نے ان کی خبر پائی اور ان کے پاس مکان زیارت بنا دیا وہ نصاری تھے، اور نام ان کے یہ ہیں: کسلمینیا اور اخلقہ، ویکسر، مرکوش، نواس، سانیوش، سلطوس، اور بعضوں نے کہا ہے میکسیکینا، مسیحا، ویکسر، مرتونس، بیونس، سابونس، کفتوتس، زونونس، اور بعضوں نے کہا ہے میکسینا، ملیخا، مرتونس، بیونس۔ اب ان کے ناموں میں بھی اختلاف ہے، نام ان کے صحیح کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ 8واں ان کا کتا تھا اور ان کے کتے کا نام کتما تھا، قاموس میں بھی یہی لکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو صحیح طرح نہیں معلوم کہ وہ کتنے آدمی تھے، لیکن ایک پتہ ہے کہ ایک کتا ایک تھا۔ البتہ کتے کی تعداد ہی صحیح معلوم ہے۔ جب وہ لوگ 300 برس کے بعد نیند سے بیدار ہوئے، اصحاب کہف آپس میں پوچھنے لگے ایک دوسرے سے کہ ہم تو کافی دیر سوئے رہے، اب ہمیں بھوک لگی ہے۔ ایک کہنے لگا کہ میں بازار جاتا ہوں اور جا کے کھانے کو کچھ لے کے آتا ہوں۔ وہ روپیہ پیسہ لے کر بازار گیا اور ان سب کو کہا کہ تم لوگ وہیں رہو، میں بڑے احتیاط سے جاؤں گا تاکہ کوئی ہمیں پھر دوبارہ پکڑ نہ سکے۔ وہ ایک اٹھا اور جا کے بازار سے اس وقت کے دینار جو ہے اس میں سے ایک آدمی کو دیا اور کہا کہ کھانے کو کچھ دے۔ تو جب اس نے دقیانوس نام کا سکہ پڑھا تو وہ بھی حیران ہو گیا کہ اس نام کا تو اب کوئی بادشاہ نہیں ہے، ایسا تو کوئی 300 برس پہلے تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے وہ بہت پریشان ہو گیا۔ دکاندار تو بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، اور جو آدمی تھا اصحاب کہف میں اٹھا ہوا وہ بہت پریشان ہو گیا، اور یہ سوچ کر کہ ہم اتنے سال کیسے سو سکتے ہیں، وہ واپس آ گیا اور آ کر اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میں بہت حیران ہوں کہ ہم اتنی دیر تک سوتے رہے۔ کہتے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ادھر جو دکاندار تھا وہ اس وقت کے بادشاہ کے پاس گیا۔ اس وقت کا بادشاہ جو تھا وہ اچھا تھا، وہ برا نہیں تھا۔ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور عزم کیا کہ ہمیں ایسے انسان کو ملنا چاہیے، اس میں ایسی کون سی سچائی ہے۔ وہ ان کے ساتھ وہاں گیا۔ ادھر وہ غار میں اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور کہا کہ ہمیں لوگ ملنے آ رہے ہیں، اب کیا کیا جائے۔ وہ غار سے باہر آئے اور کہا کہ ساتھیوں ہمارے پاس مت آؤ، ہمیں یہیں رہنے دو، ہمیں ایک بار اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں، پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ ہم اب تک سوتے رہے۔ بادشاہ بھی باہر کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھی بھی، انہوں نے کافی دیر انتظار کیا۔ پھر بادشاہ نے اس کھو میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ جب اس غار میں دوبارہ گئے، کیونکہ اصحاب کہف نے اندر جا کر دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہم اب ایسی دنیا میں نہیں رہ سکتے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی یہاں پہ مذہب اسلام نہیں تھا اور نہ ہی ان کا کوئی مذہب پتہ تھا، لیکن وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جیسے ہمیں اتنے سال سلائے رکھا ہے اب بھی سلا دے دوبارہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر دوبارہ نیند غالب کر دی، اور اس بار ان کی وہ نیند ابدی تھی اور ساتھ میں ان کا کتا بھی سو گیا تھا۔ اب جب بادشاہ اور سارے ساتھی انتظار کرتے ہوئے اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے سو چکے ہیں، اب دوبارہ کبھی نہیں جاگیں گے۔ بادشاہ باہر آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اصحاب کہف کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو ان کو پہلو با پہلو سلاتے ہیں اور کروٹیں دلاتے رہتے ہیں، اور ان کو جنت سے ہوائیں آتی ہیں اور گرمی اور سردی وغیرہ ان کو نہیں لگتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دھوپ نکلتی ہے تو ان کو نہیں لگتی۔ انہوں نے ان کی کھو کو ڈانپ دیا اور وہاں پہ نگرانی لگا دی تاکہ ان لوگوں کو کوئی کبھی فرق نہ پڑے، کیونکہ پتہ تھا کہ وہ اب کبھی نہیں جاگیں گے، اب ان کو شاید قیامت والے دن ہی جاگنا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو سیدھی راہ دینا چاہتا ہے اس کو ہی سیدھی راہ دیتا ہے۔ اس بادشاہ نے وہاں پہ اس وقت تو دیوار کروا دی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس جگہ کو ڈھونڈ لیا، اور اس جگہ پہ آج بھی ان لوگوں کی ہڈیاں وغیرہ موجود ہیں، اور آج بھی وہ غار اسی جگہ پہ موجود ہے، جو کہ ہمیں کافی مرتبہ اس کی پکچرز وغیرہ یوٹیوب پر موجود ملتی ہیں، ایون کہ ہمیں ان کے وہ جو کتا ہے اصحاب کہف کا، اس کی ہڈیاں بھی ملی گئی ہیں۔ اس غار کی حفاظت کے لیے ایک آدمی کو مامور کیا ہوا ہے جس کا خاندان نسل در نسل
اس کی حفاظت کرتا آ رہا ہے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ کیونکہ اس وقت دین الہی تو تھا نہیں، تو اس کا ذکر صرف قرآن پاک میں موجود ہے، اور قرآن پاک میں جس چیز کا ذکر ہے اس کا انکار تو کیا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اصحاب کہف کی تعداد بھی کسی کو صحیح طرح نہیں پتہ، جتنا مجھے معلوم تھا اتنا میں نے آپ کو بتا دیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر مائی چینل۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔